شاعر خوشنوا بلبل مترنم بلبل اور ہمارے دیار کی کافی مشہور و معروف شخصیت اس میدان کے حوالے سے جناب فاروق دلکش مووی کو میں آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے دلکش انداز میں نذران عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایسا آگے آ جائیں آپ لوگ تو مجمع اور خوبصورت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آگے آ جائیے۔ ماشاءاللہ قاری محمد ابو ذر صاحب دامت برکاتہ بڑی اچھی محفل سجائی اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور اسٹیج پہ تشریف فرما معتبر علماء کرام کی دعائیں۔ آئیے خیر آباد کی ادبی سرزمین پہ بار بار حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، آج بھی اس ناچیز کی حاضری بغیر کسی تمہید کے میں 4 مصرے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل جو ہے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی المی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولانا نوشاد صاحب دامت برکاتہ استاد مدرسہ منبع العلوم، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب استاد مدرسہ منبع العلوم، مفتی جاوید صاحب خیر آبادی، حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور قاری رضا الحق نائب صدر جمعیت العلماء ضلع مئو، تمامی علماء کرام کی دعائیں، اور یہاں سے مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ۔ شعر اگر اچھا لگے تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، ملاحظہ اچھا چل رہا ہے کہ تیرا شعر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں حاجی کمرزما صاحب تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ حسین ابن علی کی پاک قربانی کا صدقہ ہے۔ بڑے بھائی عبدالباری صاحب یہاں تشریف فرما ہے، راشد جمال صاحب مصرع پورے ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ یہاں آئیں گے اور میرا بسم اللہ ہو جائے گا۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ حسین ابن علی کی پاک قربانی کا صدقہ ہے۔ صدقہ
صدقے میں یہ اسلام چمکے گا قیامت تک اسی صدقے میں یہ اسلام چمکے گا۔ بہت بہت شکریہ عبدالباری صاحب، آپ نے اپنی دعاؤں سے نوازا، اور بچے ہیں قاری رضا الحق صاحب، پیش کرتا ہوں 4 مصرے ان کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ جی اچھا میں سمجھا مارے ہوئے نہیں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے کہ قیامت تک اسی صدقے میں یہ اسلام چمکے گا۔ اور یہاں سے 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، سپاہی جنگ کے سب ایک ہی میدان والے ہیں، ادھر بارود والے ہیں ادھر قرآن والے ہیں، ادھر بارود والے ہیں ادھر قرآن والے ہیں۔ مدد کر دے مدد کر دے مدد کر دے میرے مالک حنین و بدر کے جیسی، ادھر سارا زمانہ ہے ادھر ایمان والے ہیں، ادھر سارا زمانہ ہے ادھر ایمان والے ہیں۔ اور 4 مصرے قرآن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، بطور خاص لحاظہ فرمائیں کہ اللہ کے کلام سے الفت کرے گا کون، الفت کرے گا کون، کہ اللہ کے کلام سے الفت کرے گا کون، الفت کرے گا کون، اللہ کے کلام ناول اگر پڑھو گے تلاوت کرے گا کون، تلاوت کرے گا کون، کہ بچوں کو علم دین پڑھاتے رہو ورنہ کہ بچوں کو علم دین پڑھاتے رہو ورنہ بچوں کو علم دین پڑھاتے رہو ورنہ، ارے اس قوم کی بتاؤ امامت کرے گا کون، امامت کرے گا کون، اس قوم کی بتاؤ امامت کرے گا کون۔ اور ایک مطلع 2 شعر نعت پاک کے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ماشاءاللہ قاری رضا الحق صاحب صدر جمعیت العلماء ضلع مئو صرف 50 روپے سے نوازے ہیں حضرت۔ آئیے ایک مطلع 2 شعر اور پیش کرتا ہوں، راسی جمال صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، مسکراتے ہوئے آ جائیے حضرت، پیش کرتا ہوں لازا کر کیا پگر بلا لیں گے، ایسا بول دو سبحان اللہ، کیا پگر بلا لیں گے
مدینے میں عمر بھر کروں گا میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں۔ آپ اگر بلا لیں گے یا خدا مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے آپ اگر بلا لیں گے یا خدا مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں۔ اور پورے ڈائز کے حوالے سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا۔ یا خدا یا خدا یا خدا عطا کر دے، یا خدا عطا کر دے جھونپڑی مدینے میں، یا خدا عطا کر دے۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جلسہ سن نہیں رہے، کھا رہے ہیں۔ ایک بار مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ آپ اگر بلا لیں گے کہ بام در گلی کوچے اور ذرے ذرے میں، کہ بام در گلی کوچے اور ذرے ذرے میں، بام در گلی کوچے، بام در گلی کوچے بام در گلی کوچے اور ذرے ذرے میں، تم کہیں نہ پاؤ گے، تم کہیں نہ پاؤ گے بے رخی مدینے میں، تم کہیں نہ پاؤ گے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے بڑے بھائی میرے کرم فرما جناب دل خیر آبادی صاحب کے صاحبزادے شاہ نواز غزالی صاحب بھی یہاں کہیں تشریف فرما ہے، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو اس مطلب کو اپنی حاضری دے سکتے ہیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ آپ اگر بلا لیں گے۔ آئیے آج کا معاشرہ ذہن میں رکھیں اور ایک چھوٹی سی نظم جلدی جلدی میں پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ وقت گیا اب توبہ کرو مومنو، سنیے گا قاری صاحب، کہ وقت گیا اب توبہ کرو مومنو، وقت گیا اب توبہ کرو مومنو، ہوش لاؤ صبر جاؤ اے مومنو، ہوش لاؤ صبر جاؤ اے مومنو، سایہ پرچم دین اسلام میں، سایہ پرچم دین اسلام میں
ملاحظہ کریں کہ متحد ہو بھی جاؤ خدا کے لیے منتشر گئے رہو گے تو مٹ جاؤ گے کہ متحد ہو بھی جاؤ خدا کے لیے متحد ہو بھی جاؤ خدا کے لیے منتشر گئے رہو گے تو مٹ جاؤ گے چاہتے ہو کہ حالات بہتر رہے چاہتے ہو کہ حالات بہتر رہے رنگ اسلاف اپناؤ اے مومنو رنگ اسلاف اپناؤ اے مومنو سایہ پرچم دین اسلام میں لوٹ کر پھر چلے آؤ اے مومنو اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ ساری قومیں کے دشمن مسلمان کی ان سے زور آزمائی کے دن آ گئے کہ ساری قومیں کے دشمن مسلمان کی ان سے زور آزمائی کے دن آ گئے ساری قومیں کے دشمن ساری قومیں کے دشمن مسلمان کی ان سے زور آزمائی کے دن آ گئے عزم خالد کو تم لے کے آگے بڑھو عزم خالد کو تم لے کے آگے بڑھو عکس فاروق بن جاؤ اے مومنو عکس فاروق بن جاؤ اے مومنو سایہ پرچم دین اسلام میں لوٹ کر پھر چلے آؤ اے مومنو آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہے مسلمان کیا چیز گئے دین کیا ان میں خوبی ہے کیا ان میں اوصاف کیا ان میں خوبی ہے کیا ان میں اوصاف کیا ہے مسلمان کیا چیز گئے دین کیا ان میں خوبی ہے کیا ان میں اوصاف کیا ساری دنیا کو در سے پیمبر دیا ساری دنیا کو در سے پیمبر دیا تم عمل کر کے دکھلاؤ اے مومنو تم عمل کر کے دکھلاؤ اے مومنو سایہ پرچم دین اسلام میں لوٹ کر پھر چلے آؤ اے مومنو بابو اعظمی میڈیا کے حوالے سے یہ مکتے کا شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ سب کے سب ریت کی خام دیوار گئے اس کے آگے کچھ ازغر نہیں جانتا اس کے آگے کچھ ازغر نہیں جانتا سب کے سب ریت کی خام دیوار گئے سب کے سب ریت کی خام دیوار گئے اس کے آگے کچھ ازغر نہیں جانتا جب ضرورت پڑے جب ضرورت پڑے تو خدا کے لیے جب ضرورت پڑے تو خدا کے لیے تم چٹانوں سے ٹکراؤ اے
کر پھر چلے آؤ اے مومنوں۔ کمیٹی کے حضرات بڑے ماشاءاللہ بیدار نظر آ رہے ہیں۔ ان کا حکم ہے صرف 2 منٹ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں اس نعت پاک کے۔ پرانا کلام ہے، بہت پرانا کلام فرمائش ہوئی ہے، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ نیا کلام پڑھوں، وہ میں نے پڑھ دیا۔ آئیے چند شعر اس نعت پاک کے میں پیش کر دیتا ہوں، اجازت ہے؟ ابو حذیفہ صاحب اور دیگر جتنے کمیٹی کے حضرات ہیں جن کے نام سے واقف نہیں، سبھی کو شریک کرتا ہوں اور مطلع پیش کرتا ہوں، لازا فرمائے۔ ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ، بس تھوڑا تو بلند آواز میں بول دے سبحان اللہ۔ کہ امید امان کے دشمن بھی جو آیا گئے، امید امان کے دشمن بھی جو آیا گئے، امید امان کے امید امان کے دشمن بھی جو آیا گئے، اس کو شگبت گانے، اس کو شگبت گانے سینے سے لگایا گئے، اس کو شگبت گانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں، معراج کا واقعہ ذہن میں رکھیں، اور یہ شعر علماء کرام کی دعائیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جبریل امی آئے اور بولے محبت سے، جبریل امی آئے، جبریل امی آئے اور بولے محبت سے، اے شاہ امم چلیے، اے شاہ امم چلیے، مولا نے بلایا گے، اے شاہ امم چلیے، مولا نے بلایا گے، اس کو شگبت گانے۔ اور عقیدت کی روشنی میں یہ شعر ملاحظہ کریں کہ ایمان و عقیدت کے مرکز یہی دونوں، ایمان و عقیدت کے، ایمان و عقیدت کے مرکز ہے یہی دونوں، ایمان و عقیدت کے مرکز ہے یہی دونوں، ایک خانہ کعبہ گے، ایک خانہ کعبہ گے، ایک گنبد خضرا گے، ایک خانہ کعبہ گے۔ آخری شعر نعت پاک کا پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائے کہ طائف کے گلی کوچے کرتے گئے سوال ہم سے، طائف کے گلی کوچے، طائف کے گلی کوچے کرتے ہیں سوال ہم سے، طائف کے گلی کوچے کرتے ہیں سوال ہم سے، کس کے لیے آقا نے، آقا ارے کس کے لیے آقا نے خون اپنا بغایا گے، امید امان کے۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع بھی ملاحظہ کریں کہ فاروق عجب شے گے، یہ عشق ندامت بھی
फारूक अजब शे गे, फारूक अजब शे गे, ये अशीक नदामत भी फारूक अजब शे गे, ये अशीक नदामत भी रुक जाए तो मोती है, रुक जाए तो मोती है, बह जाए तो दरिया है, रुक जाए तो मोती है। जिब्रील अमी आए और बोले मोहब्बत से, ऐ शांग उम्म चली